حضرت عمر کہنے لگے میں ہر روز تو مدینہ کے اندر گشت کیا کرتا ہوں رات کے وقت، آج ذرا باہر مدینے سے باہر نکلتا ہوں، وہاں کے ذرا حالات دیکھتا ہوں، گھر ادھر ہے تو دوسرا گھر کہیں اور ہے۔ مدینے کے باہر رات کو گشت کے لیے نکل گئے، ایک خیمہ دیکھا اور باہر ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس سے پوچھ لیا خیریت آپ پریشان لگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اے اجنبی شخص، اندر میری اہلیہ ہے درد ذہن میں ہے اور کوئی ہے نہیں موجود جو اس وقت اس کا کام آئے۔ حضرت عمر سنتے ہی فوراً چل پڑے، اپنی اہلیہ محترمہ کو جگایا اور کہا کہ ایک بہت بڑا کام ہے، دین کا کام ہے، آپ نے چلنا ہے۔ فوراً چل پڑی، خیمے کے اندر ان کو پہنچایا گیا اور حضرت عمر اس شخص کے ساتھ بیٹھ گئے اور حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے کہ امیر المؤمنین جو ہے وہ کون ہے؟ حالانکہ خود پوچھنا چاہ رہے اس اجنبی شخص سے، اجنبی جانتا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ عمر امیر المؤمنین عالی شان شخص ہے، اس کے پاس بھلا کون پہنچ سکتا ہے، اور وہ تو بڑے لاپرواہ ہے، ان کو ہماری کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے بارے میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر سنتے رہے، اندر سے خیمے سے آواز آئی، اہلیہ نے آواز دی، یا امیر المؤمنین، اپنے بھائی کو خوشخبری دو بیٹے کی۔ اب یہ شخص چونک گیا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم اور جرنیل، جس سے کیسر و قصہ ہلے اور لرزہ برہمدام ہو، وہ میرے ساتھ بیٹھا ہے، یہ امیر المؤمنین ہے۔ فوراً معافی تلافی کرنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ چھوڑیں، یہ دینی فریضہ تھا، اخلاقی فریضہ تھا جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، لیکن آپ صبح میرے پاس آئیے گا، میں آپ کے لیے بچے کا روزینہ مقرر کر دوں گا، وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ یہ آج انگریزوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، وہاں بچہ پیدا ہو اس کا نام رجسٹر میں لکھواتے اور باقاعدہ اس کا ماہانہ یا سالانہ وظیفہ وہاں سے حکومت وقت جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، بچوں کا روزینہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلچر اور تعلیم آج یورپی دنیا لے کر ایک لحاظ سے دنیا میں چمکے ہوئے ہیں، دنیا میں چمکے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی ہمارے مسلم حکمران ان خلیفہ مسلمین کی تعلیمات اور کلچر کو جگہ دیتے، تب یہاں پر وہ چیزیں ہوتی کہ یورپ ہمارا غلام بنا ہوتا۔ آج ہمارے حکمران در در کی چاکیداری کر رہے ہیں اور در در پہ ایک لحاظ سے اپنے ناک اور پیشانی کو رگڑ رہے ہیں۔ یہ ذلت اور رسوائی ان کے اندر اسی لیے چھائی ہے، انہوں نے اپنے کلچر کو اور اپنی ہسٹری کو یہ بلا چکے ہیں۔ فرانس کے اندر ایک واقعہ گزرا ہے، ایک خاتون تھی، ایئرپورٹ کے سامنے اس کا مکان تھا، ہوائی اڈے آنا جانا، شور شرابہ، ہوائی جہاز کی آوازیں، پرواز کی آوازیں اس بڑھیا عورت کو پریشان کر رہی تھی۔ عدالت پہ کیس کر دیا کہ بھائی ہوائی جہاز اور اس کی آواز اور پرواز سے مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، رات کی نیندیں حرام ہو رہی ہے۔ تو جج نے آگے سے کہا کہ اچھا تو کیا آپ الگ پلاٹ لینا چاہتے ہو یا معاوضہ لینے چاہتے ہو؟ اس بڑھیا اور خاتون نے کہا کہ مجھے الگ پلاٹ نہیں چاہیے، 30 سال سے میں یہاں رہ رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں کہیں اور جاؤں، اور میں الحمدللہ بہت زیادہ پیسے والی ہوں، مجھے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا وجہ کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کہا بس مجھے یہ آواز پریشان کر رہی ہے، آپ اس آواز کو کسی طرح ختم کرو۔ کہا کہ آپ کو الگ پلاٹ دے دیتے، جگہ دیتے، آپ وہاں چل جائیں۔ کہا نہیں، میرے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں، یہ دیس اور یہ جگہ میں چھوڑ کر یہاں سے جا نہیں سکتی، یہاں نشانیاں وابستہ ہے۔ ظالموں، جابروں، ذرا یہ دیکھو تو صحیح، وہ فرانسیسی عورت کہہ رہی ہے وہیں کے کلچر ہی جن کی تم بات کرتے تھے، کرونا آ گیا ہو رہا ہے، کوئی گھر سے نہیں نکل رہا، کام کاج کے، وہ انہوں نے گھر پہ باقاعدہ راشن دیے، پیسے دیے، تم بھی ہمیں پیسے دے دو، راشن دے دو، دکانیں بند کروا لو، لاک ڈاؤن کروا لو، سارے ڈرامے تم نے رچائے، عوام کے خون پسینہ تم نے ایک کیا ہے، سارا ظلم اور بربریت اور جبر تم نے ہمارے اوپر آزمایا، کیا کرسیاں تمہیں اسی لیے ملی ہے؟
کسی نے کہا تھا جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو اپنا بدلہ اللہ پر چھوڑ دے اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، ہر طرف ہر دروازے پر جا کر ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ تم نے جو بستیوں پر کیے اور آبادیوں پر کی ہے، کالونیوں پر تم نے کیا ہے، ان بطش ربک لشدید، ظالموں کو ایک دن اپنا یہ حساب چکانا ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور سکوت و صحرا میں بسنے والوں، ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کے کر خوش تھے، اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر انشاءاللہ اس کا جواب ہوگا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہاں کی عدالت ہماری نہیں سن رہی، اللہ کی عدالت انشاءاللہ قائم ہوگی۔ تمہیں ایک ایک بدلہ وہاں پر چکانا ہوگا۔ تم نے لاٹھیاں دکھائی، آنسو گیز دکھائے، شیلنگ دکھائی، ہتکڑیاں دکھائی، سزا دکھائی اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، سب کچھ تم نے کر لیا، لیکن انشاءاللہ اللہ کی عدالت قائم ہے، اٹل ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ بڑے بڑے تم سے پہلے بھی قارون آئے، ظالم آئے، حکمران آئے، فرعون وقت آئے، اور چنگیز خان آئے، ہلاکو خان آئے، تاتاریوں کا فتنہ آیا، لیکن وہ انشاءاللہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو چکے ہیں، اور اب تم بھی انشاءاللہ خود بخود ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ رب کا فیصلہ ہے، انہو لا یفلح الظالمون، ایسے ظالم نا انجار بےایمان کسی صورت میں بھی فلاح اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنے مشن پہ، پروگرام پہ بہت بڑے منصوبے کے تحت، اور بہت بڑا ایک پاور ہے اس کے اندر، بہت بڑی ایک طاقت ہے اس کے اندر، اس آبادیوں کو ختم کرنے کے مافیا گروپ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ 2-4 سال کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں سے کس طرح ٹینکر گزرتا ہے، پانی بھر بھر کے جس طرح ڈی سی آفس کے پاس سے گزر رہا ہے، ان کے لیے راستے ہموار کر رہے اربوں خربوں کمانے کے لیے، لیکن بہت بڑی طاقت کے اوپر سپر پاور طاقت اللہ کی طاقت موجود ہے، جس نے کہہ دیا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اللہ کے سامنے کوئی بھی نہیں ہے، یہ ساری کائنات اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتی، تو کوئی طاقت کیا ہے اللہ کے سامنے؟ کوئی ایٹمی دھماکہ کیا ہے اللہ کے سامنے؟ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑوں میں گھر بنائے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون کا بچہ انتقال ہو گیا، نوح علیہ السلام کے پاس فریاد کرنے آ گئی، حضرت نوح نے پوچھ لیا آپ کے بچے کی عمر کیا تھی؟ تو اس خاتون نے کہا 200 سال، 200 سال اس بچے کی عمر ہے اور وہ انتقال ہو رہا ہے۔ اس خاتون کو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والے وقتوں پہ ایک امت آئے گی جس کی 60-70 سال عمر ہوگی اور ان میں وہ آباد ہوں گے۔ خاتون پریشان، کہا اس میں بچے بھی ہوں گے؟ کہا بچے کیا، وہ نسلیں تک دیکھ کر جائیں گے، 2-3 نسلیں۔ ایسے لوگ تھے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے وہ جیسا ہم نے پھر کائنات میں بنایا نہیں ہے۔ ایسے لوگ تھے، اور کانہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے درخت کے تنے کو آپ دیکھیں کتنا لمبا تڑنگا ہے، فرمایا ایسے ایسے لوگ تھے، اپنے ہاتھوں سے انگلیوں سے تراش کے وہ لوگ پہاڑوں میں مکانات بنانے والے تھے، لیکن اللہ کی پکڑ آئی جب وقت کے پیغمبروں کی تعلیمات کو، دعوت کو، پیغامات کو انہوں نے ٹھکرایا تو رب کی پکڑ ایسی آئی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے، زمین کو کہا ان کو پکڑ لو، دریاؤں کو کہا ان کو بکھیر دو، سمندروں کو کہا ان کو اپنے اندر غرق کر دو، پھر اللہ نے کسی کو روح زمین پر باقی بچایا نہیں، رکھا نہیں۔
ان کے اپنے بدعمالیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے. وہ فرانسیسی عورت اپنا کیس کر رہی ہے, جج نے فیصلہ کیا اور آج تک وہ فیصلہ موجود ہے عدالت پہ, اور کہا کہ رات 12 بجے سے صبح 8 یا 6 تک پروازیں نہیں ہوگی, نہ یہاں سے جہاز جائے گا نہ بیرون ملک سے جہاز یہاں آئے گا. اس خاتون کو پریشانی ہے, ان کی نیندیں خراب ہو رہی ہے, صبح کے کام کاج میں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں. اب دیکھیں وہ قانون, ایک خاتون کے لیے انہوں نے قانون بدل ڈالا, نہ پرواز جا سکتی ہے نہ پرواز آ سکتی ہے, راستہ اور قانون چینج کر دیا. انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمات کو لیا ہے, دنیا میں کامیاب ہو گئے. آج مسلمان ہے, اپنی مذہب کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے, دکان میں لکھ دیا, ایک ریڈی والا لکھ دیتا ہے کوئی چیز لے لے واپس نہیں ہوگا, یعنی خریدی ہوئی چیز واپس نہیں ہوگی. اور وہاں باقاعدہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرماتے, میں ایک ریاست پہ گیا اور وہاں میں نے باقاعدہ ایک بہت بڑی مارکیٹ, ایک شہر کے برابر مارکیٹ ہے, اور وہاں سے چیز لینے کے بعد واپس ہو رہی ہے. ہمارے کسی عزیز نے چیز لی اور گھر پہ 1 مہینہ استعمال کیا. کسی نے کہا کہ یہ چیز تو پائیدار نہیں ہے, کہا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو واپس کروا دیں گے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب کہنے لگے آپ 1 مہینہ استعمال کیا, کوئی مسئلہ نہیں, واپس ہو جائے گی چیز. گئے وہاں پر اور لائن پر قطار 2-4 ایسے شاپ انہوں نے بنائے کہ وہاں پر صرف واپس لینے کے لیے انہوں نے لوگ بٹھائے تھے. اور کسی نے کہا کہ مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, کسی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ چیز مہنگی لے لی ہے, کسی نے کہا مجھے اس کی کوالٹی کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر ان کا نمبر آیا, انہوں نے واپس کی, لیکن پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں, وجہ کیا ہے, کس لیے واپس کر رہے ہیں. اب وہ جو چیز لے گئے تھے اس کے اندر وہ چیز میں کچھ چیزیں بھی کمی رہ گئی تھی, ڈھکن وغیرہ کوئی ایسی چیزیں وہ رکھ کر گھر پہ چلے گئے. دکان والے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے واپس پیسے دے دیے. ان سے بعد میں پوچھا کہ آپ یہ چیزیں واپس لیتے ہو, آپ کو نقصان نہیں ہوتا؟ کہا نقصان کا, دن میں ہزاروں لوگ آتے ہیں, شاپنگ کر کے یہاں سے جاتے ہیں, اور ہزاروں میں 1 کا 2 کا یا 10 بندے آتے ہیں واپس کروانے کے لیے, اور یہاں لوگ اتنے بیزی ہے کہ وہ چیز لے کر واپس آتے بھی نہیں, اتنے مصروف لوگ ہیں. اب آپ دیکھیں دنیا میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیم, اسلام کی تعلیم کو لے لیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر کچھ چمک دکھا دی, وہ تھوڑے کامیاب ہو گئے. آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ایمان نہ لائے.